عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، سب سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت میں یہ روایات پیش کرنے لگا ہوں اور غربت مٹانے کا ایک وظیفہ آپ احباب کو پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ بابوں کے پاس جانے کے بڑے شوقین ہیں، بابے اور فلاں بابا بڑا پہنچا ہوا ہے تے تویز دینا تے جناب این ہو جاتا تے این ہو جاتا ہے، انہوں دی میں جان چھڑا لگیا بابیاں کولوں تے عاملہ کولوں۔ آج ذرا وظیفہ سنو، آپ وظیفہ کسی پیر دا نہیں ہے، کسی فقیر دا نہیں ہے، بلکہ مدینے تے تاجدار دا ہے۔ ذرا جاگ کے بولو، سینے تو ٹل لا کے بولو، ذرا ہر پاسے اور توجہ ہٹا کے گنبد خضرا نال جوڑ کے بولو، یا اللہ تو تے جاننا ہے دلوں دے راز، انہاں دے دلوں سے جو بھی ہے نا، یا اللہ انہاں نو اپنے محبوب دے در پاک دی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ آج دی رات سارے نے دکھ مک جان، تکلیفہ ختم ہو جان، اپنے محبوب دے رخے والدہا دے دو فیل، یا اللہ سینے میں اپنے نبی دا پیار پیدا کر۔ وظیفہ دے رہا ہوں جی، ذرا دل پہ لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں، نہ تھوڑوں بابا کوئی وظیفہ دے گا عامل اور 2 نمبر تویز دین والے پیسے لین والے، آپ تھوڑوں داتا دا ملنگ فری دے رہے ہیں، او تھوڑوں پیسے لے کے دین دینے تے میں تھوڑوں بغیر پیسہ تو دے رہا ہوں۔ ذرا نوٹ کرو تے دل نہ سنو، وظیفہ کی ہے؟ ایک حضور دے صحابی حضور دی بارگاہ چی آئے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ تھوڑے تو قربان ہوں، بڑا ماڑا بندہ، غربت نے پیس کے رکھتا ہے، کوئی میں نو عمل دسو، وظیفہ دسو تاکہ کرم ہو جائے۔ اس گال تو ایک آئی پتہ چلیا کہ صحابہ دا عقیدہ سی حضور کو جاواں گے بگڑی بن جائے گی، حضور نو مشکل کشاں جاندے ہویا آئے نا جی، اگر عقیدہ نہ ہوگا آندھا ہی نہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا مشکل کشاں اللہ، حاجت روا اللہ، اور میں کیا بچے مشکل کشاں حقیقی معنوں میں اللہ ہی ہے، مگر اللہ کی عطا سے ماں مصطفیٰ بھی ہے، ہاں اللہ کی عطا سے مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی طور پہ ہے اور یہ اللہ کی عطا سے ہیں جی۔ عرض کیا حضور بڑا ماڑا ہوں، غربت نے پیس کے رکھ دیا ہے، کوئی عمل دستے ہو۔ ہن ذرا توجہ کرنا، آقا علیہ السلام دے لبھائے مبارکہ جنبش چے آئے، یہ فرمان لگے میرے صحابی این کر جدوں باہروں کر جایا کرے نا تے جا کے کیا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی ہوئے تے سلام کریا کر، کوئی نہ ہوئے تے پھر کیا کر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تے نمبر 3 سلام کر کے مینو سلام کر کے اس تو بعد قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھیا کر، تیرے دکھ مٹ جان گے، غربت ختم ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ صحابی چلا گیا، کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا، آ کے چہرے تے مسکراہٹ ہے، حشاشیت بشاشیت ہے، سلام پیش کیتا، عرض کیتا بندہ نواز جڑا جناب نے وظیفہ دسیا سی نا میں اس تے عمل کیتا، رب نے مینوں فائدہ بڑا دیتا ہے، فائدہ بھی بڑا ہے، رب نے مال بھی بڑا دیتا ہے، صرف مینوں ہی نہیں جڑے میرے ہمسائے سن گوانڈی سن، اس عمل دی برکت نال رب نے سب نو حصہ دیتا ہے۔ حضور سارے مالا مال ہو گئے، عمل میں کلے نے کیتا، مالا مال سارے ہو گئے۔ اس حدیث پاک تو ایک پتہ آ بھی چلیا، القول البدی کے اندر یہ بات موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جس گھر میں کوئی ہو تو وہاں تو سلام
کرنا سنت مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا جتھے کوئی نہ ہوئے اتھے مینوں سلام کری. توجہ نہیں کی تھی؟ نہیں. تسی شاید اپنی دکان تے بیٹھے ہو دکاندار حضرات, تسی دکان تو باہر نکلو تو مسجد تے آؤ, بڑی مہربانی. بظاہر مسجد تے بیٹھے ہو, جڑا ذہن تسی دکان تے لگے بیٹھے ہو, مسجد تے آؤ ذرا تے میری گل ذرا نوٹ کرو دوبارہ. فرمایا جتھے کوئی نہ ہوئے اتھے مینوں سلام کرو. مطلب کی ہے جتھے کوئی نہیں ہوئے گا اتھے محمد عربی ہوئے گا. جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں آمنہ کا لال ہوگا. اور دوسری روایت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں اس سے سلام کروں گا, اس سے مصافحہ کروں گا. اپنی قسمت پہ ناز کرو اور فخر کرو کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. اج بندہ سلام کر لے نا ایم پی اے نال تے این کردا ہے, انہیں زمین تھلے پیر نہیں لگدے. اگر انہوں موقع مل جائے جناب کسی وزیر نال, ہاں جی اسلام کو کہندا جی فلاں وزیر نال میرا بڑا تعلق ہے, اور میں کہا جلیا تیرا تعلق فلاں وزیر نال ہے تے ساڈا تعلق مدینے دے پیر نال ہے. تیرا تعلق وزیر نال ہے تے ساڈا تعلق مدینے والے شہنشاہ نال ہے. ہیں جی تو سلام کرنا وزیر نال چوڑا ہو جانا ہے, اسی نبی تے درود پڑھ کے سارا سینہ باغ ہو جاتا. فرمایا جیڑا بندہ دن چ 50 والی درود پڑھے گا میں قیامت دے دن ان دنال مصافحہ کراں گا. اور جس کے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کا دست مبارک چھو جائے گا نا, ٹچ ہو جائے گا, آقا علیہ السلام کا دست مبارک تولیے کو لگا, ٹاول کو, رومال کو. صحابی کہتے ہیں جب وہ میلہ ہوتا تھا نا اس کو میں دھوتا نہیں تھا بلکہ تندور میں ڈالتا تھا, وہ صاف ستھرا ہو کے باہر آ جاتا تھا. جس پہ حضور کے ہاتھ رکھ دے اس کو تو آگ بھی نہیں جلاتی, اور جس کے ہاتھ پہ حضور کے ہاتھ لگیں گے اس کو آگ کیسے جلائے گی. ہاں جی اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو. خدا کی قسم بہت بڑا وظیفہ ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے. ہاں جی آج میں نے آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں. میرا موضوع ویسے تو آج شب براءت ہے, لیکن جو میں نے باتیں کرنی ہیں نا وہ کچھ اور ٹائپ کی کرنی ہیں, اصلاحی باتیں. آغاز میں کرتا ہوں جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں انہی سے, پھر میں لائن پہ اپنی آتا ہوں. 25واں سپارہ ہے سورہ دخان شریف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم, حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. رب جانتا ہے, اس کا حبیب جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. ہاں حضور کی عطا سے اس کے نیک بندے بھی جانتے ہیں. والکتاب المبین, حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم. یعنی اللہ فرما رہا ہے ہمیں اس کتاب مبین کی قسم ہے, اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے ہمیں اس کتاب مبین کی قسم, اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے. نہ یہ انسانوں اور جنوں میں سے کسی فرد واحد کی تصنیف ہے, نہ ہی دانشوروں کے کسی بورڈ نے بامی مشورے سے اس کا مسودہ تیار کیا ہے, بلکہ رب فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا ہے. وہ رات کون سی تھی جس میں قرآن آیا؟ علماء کے اس میں 2 قول ہیں. پہلا قول حضرات ابن عباس, قتادہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی جس میں قرآن نازل ہوا. اور دوسرا قول یہ ہے, اکرمہ اور ایک جماعت کا خیال ہے
کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اترا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں پہلا قول ٹھیک ہے، اسی کو مانا جائے گا۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں متعدد احادیث اس رات کے بارے میں آتی ہیں۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو ابن ماجہ، البیہقی اور صاحب روح المعانی نے اسے لکھا ہے۔ اج تے کئی بھیڑی قسم دے لوگ جناب سوشل میڈیا دے مفتی تے یوٹیوب دے مفتی آ کے جناب انہاں شور شرابہ کیتا ہوا ہے، کتھے لکھیا ہے آ رات دے بارے کتھے لکھیا ہے؟ میں کیا سیاہ ستہ وچ لکھیا ہے؟ انج نہیں، ذرا جاگ کے بولنا یار۔ اگر تسی انج بولو کہ میری طبیعت خراب ہو جانی ہے تو میرے کو بولے نہیں جانا پھر، ذرا تکڑے ہو کے بولو۔ ہم میں تھوڑا روحانی غذا دے رہے ہیں، اس تو بعد انشاءاللہ جسمانی غذا کا بھی اہتمام ہے، وہ بھی تھوڑا پیش کیتا جائے گا، مگر ذرا تکڑے ہو کے بولو۔ اور جنہ دے ہاضمے خراب نے نا، وہ جناب یوٹیوب جا کے کہنے نے کتھے لکھیا، اور میں کہا چبلا حدیثہ جی لکھیا ہے، سیاہ ستہ میں لکھا ہے جی۔ اور اس کے راوی کون ہیں؟ مولا علی۔ کون راوی ہے؟ ذرا تکڑے ہو کے مولا علی سنیے ذرا، جناب ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مولا علی کیا روایت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تسی راتی سونا نہیں بلکہ اللہ دے حضور قیام کرنا ہے، رکوع سجود ادا کرنے ہیں، نوافل اللہ دے ذکر چ رات گزارنی ہے، تے رات اللہ دے ذکر چ گزارنی ہے، صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے۔ وصوموا نہارا، ہم نے بھی ایسے کرنا ہے انشاءاللہ، رات گزاریں گے اللہ کے ذکر میں، فکر میں، اور صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم سحری کے وقت ہم نے روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، مولا علی روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ 15ویں شعبان المعظم جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کیا کرتا ہے؟ کہتا کیا ہے؟ فیقول، کیا کہتا ہے؟ الا مستغفر اغفر لہ، او بندیو کوئی ہے میرے کو بخشش منگن والا، میں انہوں بخش دیا۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، مالی حالات سے کمزور، رزق کا طالب، اس کو میں رزق عطا کر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، مولا علی کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک یہ صدائیں دیتا رہتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ صدائیں آتی رہتی ہیں، یہ صدائیں دل نواز اور یہ اعلانات جاری و ساری رہتے ہیں، مانگ لو جو منگنا ہے مانگ لو۔ آج میری رحمت جوش چے ہے، اور مزیدی گل پورا سال گناہگار بندہ اپنے رب دی رحمت تلاش کرتا ہے، کدے تہجد ٹائم اٹھتا ہے، کدے فجر دی اذان پڑھتا ہے، فجر دی نماز زور عصر مغرب عشاء چاش اشراق اوابین وغیرہ وغیرہ پڑھتا ہے کہ مجھے میرے رب کی رحمت مل جائے۔ کتنے مزے کی رات ہے، کتنے لطف کی رات ہے۔ آج بندہ نہیں بلکہ بندے کا مالک اور خالق یہ اعلان کر رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی حاجت مند مجھ سے مانگے اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی کی روایت جو پیش کرنے لگا ہوں، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ
ایک رات میں اپنے حجرہ مبارکہ میں محو خواب تھی، آقا علیہ السلام بھی میرے پاس آرام فرما رہے تھے، تو رات کے کسی حصے میں جب مجھے جاگ آئی نا تو دیکھا حضور مجھے نظر نہیں آئے، حضور غائب تھے۔ میں حضور کی تلاش میں نکلی، اپنے حجرہ مبارکہ سے تلاش کرتی کرتی میں بقیع شریف میں چلی گئی۔ دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف بلند کیا ہوا تھا اور اپنے خالق و مالک سے دست و دعا تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ جب میرے قدموں کی آہٹ سنی، مجھے آتے دیکھا تو فرمایا عائشہ جانتی ہو آج رات کون سی ہے؟ بندہ نواز میں نہیں جانتی یہ رات کون سی ہے۔ فرمایا آج کی رات وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر فرماتا ہے، آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے غلاموں کو دوزخ سے نکال کے جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی نازک رات ہے، بڑی نازک رات ہے۔ یہ میں نے ہلکا سا ٹچ دیا ہے، ٹچ دے کے اب میں ذرا جو باتیں کرنی ہے نا آج رات، پتہ نہیں اگلے سال، پتہ نہیں اگلے سال کس نے دیکھا، اگلا سال پتہ نہیں ایک سانس کے بعد سانس آتی کہ نہیں آتی۔ آج فیصلہ ہونا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو روزی ملنی ہے، کس کو عروج ملنا ہے، کس کو پستی ملنی ہے، کس کو خوشی ملنی ہے، کس کو غمی ملنی ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ مدینے کا مسافر بنائے گا۔ یہ تو آج لکھا جائے گا نا، آج لکھا جائے گا، مالک آج لکھ دے گا، مالک کے حکم سے فرشتوں نے لکھ دینا ہے، ڈیوٹی آج لگ جانی ہے۔ جی آج کی رات اپنے مالک سے دعاؤں کے طلبگار رہیں اور اس کی بارگاہ میں سلامتی ایمان کی دعا مانگتے رہیں۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اپنے محبوب کی غلامی میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمانا۔ اے مالک و مولا بس یہی ہماری آرزو ہے، سلامتی ایمان رہے اور تیرے محبوب کی محبت میں زندہ رہیں اور اسی میں ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ذرا توجہ جی میرے بات، ذرا مجھے دیکھیے، یہ بات میں پہلی دفعہ آج بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب سے میرے ذہن میں چل رہی ہے لیکن بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، آج بات کر رہا ہوں، اور بات اتنی قیمتی ہے کہ شاید آپ میں سے لوگ بھی اکثر ہوں جنہوں نے یہ بات سنی نہ ہو۔ بات کیا ہے ذرا سنیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چلتا چلتا، گرمی کا موسم تھا اور درخت کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا، سستانے لگا، مجھے ٹھنڈی ہوائیں لگیں، مجھے سکون ملا، چین ملا، تو اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اے مالک و مولا اج تیرا بندہ میرے تھلے آیا ہوا ہے تے مینوں زبان دے میں تیرے بندے نال گلاں تے کر لواں۔ یہ کس نے کہا؟ ذرا بولو نا یار۔ یہ درخت نے کہا مالک کی بارگاہ میں التجا کی، گزارش کی، مالکہ مینوں زبان دے میں اج تیرے بندے نال گلاں کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو آواز دی، زبان دی، قوت گویائی عطا فرمائی۔ جب زبان دے دی نا وہ درخت اس اللہ کے ولی سے مخاطب ہوا، کہنے لگیا کہ اے اللہ دے ولی، اللہ دے بندیا، تینوں میرے تھلے آ کے سکون ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ دے ولی حیران ہوئے، کیا درخت ہے، بے جان ہے تے گلاں کر رہے میرے نال۔ اور اللہ دے ولی سن کہنے لگے جی بالکل سکون ملا ہے مینوں، تیرے سائے تھلے آ کے بڑا مینوں چین ملی ہے۔ وہ درخت کہنے لگیا پھر تم ہی اللہ کو دعا مانگ کہ اللہ تعالیٰ تینوں بھی سایہ دار بنا دے، اللہ تعالیٰ تینوں بھی سایہ دار بنا دے، لوگ تیرے تھلے آن، پیاسے آن، پیاس بجھا کے جان، گرمی دے مارے آن، سکون پان تے۔ وہ ولی کہنے لگیا گل تے تو صحیح کیتی ہے، لیکن اے درخت مینوں ایک گل تو دس۔ کہنے لگیا کہ یار تو ٹھنڈا بڑا ہے،
مخلوق خدا کو ٹھنڈک دینا ہے، سکون دینا ہے، چین دینا ہے. لیکن ایک گل تے دس، درخت کہنے لگا جناب پوچھو کی پوچھنا ہے. اللہ دے ولی کہنے لگے کہ تو لوگوں کو اینا آرام دینا ہے، اینا سکون دینا ہے، آخر کار تیرا جڑا نتیجہ ہے نا، تیری موت ہے، وہ ہے کہ تینوں کٹ کے دروازے بنائے جاتے ہیں، کھڑکیاں بنائی جاتی ہیں، تو ہر کام آنا ہے، آخر کار تینوں اگ سے جلا دیتا جاتا ہے. تیرا جڑا آخر ہے اگ کیوں ہے؟ ذرا توجہ، آج کی رات کا یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے. او ولی کہنے لگیا تو اینا سکون بھی دینا ہے، چین بھی دینا ہے لوگوں کو، لیکن تیری جڑی موت ہے، اخیر ہے، وہ اگ کیوں ہے؟ وہ درخت کہنے لگیا ہاں تو گل تو بڑی پتے نہیں کیتی ہے یار، بڑی بڑی گل کیتی ہے. وہ کہنے لگیا اصل چ مینوں ایک بیماری ہے. درخت کہنے لگیا مینوں بیماری ہے. اللہ کا ولی کہنے لگا کی بیماری ہے؟ وہ کہنے لگا جی جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے نا، میں اس کے ساتھ مل جاتا ہوں، میں ادھر ہو جاتا ہوں. اگر ہوا کا رخ ادھر ہے تو میں ادھر آ جاتا ہوں، اگر ہوا کا رخ ادھر ہے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں. یعنی کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے، جدھر دنیا کا رخ ہوتا ہے میں ادھر ہو جاتا ہوں. تو جو ہوا کے ساتھ جس کا تعلق ہے، دیکھا کہ ہون آپ پارٹی وزنی ہے، نون لیگ وزنی ہے، پی ٹی آئی وزنی ہے، پیپل پارٹی تے جناب ہون میں اگلا دور آندا ہے پیپل پارٹی دا، ہون نون لیگ دا. جیڑا ہوا نو ویکھ کے بدل جائے ان دا انجام کی ہے اگ، تے جیڑا اپنے نبی نال وفادار ہوئے. اے گل نوٹ کرنا، مذاق نہ سمجھنا، کہانی نہ سمجھنا. تمہیں بڑی بڑی گل دے رہا، تمہیں میری گل یاد آئے گی جدو میدان محشر لگیا ہوئے گا نا، آمنہ دلال جلوہ گر ہوئے گا. جی فرشتے پھڑ پھڑ کے لگے جاندے ہوں گے، کون ہے؟ جناب فلاں پارٹی دا وزیر اعظم ہے، فلاں پارٹی دا صدر ہے، فلاں پارٹی دا مشیر ہے، مشیر ہے. لیکن ایک پارٹی ایسی بھی ہوئے گی کہ جنہوں فرشتے جنہ کا استقبال کریں گے، کہیں گے تو سے جنہ نبی واسطے جان دیتی ہے، سینے تے گولیاں کھا دیا نے، تو ہے اپنے نبی کے لیے جان بھی دیتا رہا، مال بھی دیتا رہا، اولاد بھی دیتا رہا. میں کہا بچیا جنہ نے مال کمایا لگ پتا جائے گا، اللہ کے فرشتے پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے، لیکن جو حضور کا وفادار ہوگا ان کا فرشتے استقبال کریں گے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو ہوا کے رخ کو دیکھ کے بدل جاتے ہیں نا، ان کا انجام آگ ہے. ان کا انجام کیا ہے جی؟ آگ ہے. جو ہوا کو دیکھ کے بدلتے ہیں، ادھر ادھر ادھر، میں کہا کدھر بھی نہ جا، مدینے جا، مدینے والے کے فرمان پہ کھڑا ہو جا. ہوا کی مجال تمہیں ڈگمگائے، تیرے پاؤں میں لغزش پیدا کرے، جب تو حضور کی غلامی میں آئے گا نا، پھر تیرے پاؤں میں لغزش نہیں آئے گی، استقامت آئے گی، ثابت قدمی آئے گی. وہ ایک بزرگ تھے نا، بہلول دانا نام ہے، وہ سڑک پہ بیٹھے تھے، سڑک پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن سڑک پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. گاڑیاں گزر رہی ہیں، پنجاروں گزر رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں. اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ بندہ بیٹھا ہے، اللہ کا ولی سڑک کے اوپر بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. لوگ گزرتے جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے،
لیکن یہ بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں، اشک بار ہے۔ ایک بندہ گڈی تو تھلے آیا، کہنے لگا بابا جی کیوں رو رہے ہو، کیوں اشک بار ہو؟ او بابا جی کہنے لگے میں دنیا داراں دی تے اللہ دی صلح کرا رہا ہاں، میں دنیا داراں دی تے رب دی صلح کرا رہا ہاں۔ وہ بندہ کہنے لگا جناب کی بنیا؟ وہ کہنے لگا دنیا مندی نہیں، کہندی کم کم کم، روٹی 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 کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں، بس دنیا دنیا کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دن گزرے، وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، وہاں بھی اشک بار ہے۔ وہی بندہ اوتھے آ گیا، کہنے لگا حضور ایتھے کیوں رو رہے ہو؟ جتھے آبادی اوتھے بھی روندے ہو، جتھے ویرانی اوتھے بھی روندے ہو، رون دی وجہ کی ہے؟ او بابا کہن لگے میں اینا مرن والیاں دی جڑے قبراں میں ستے پہنے اینا دی تے رب دی صلح کرا رہا۔ او بندہ کہن لگا پھر کی بنیا، کی بنیا؟ او فرمان لگے او مندہ ہی نہیں، او مندہ ہی نہیں۔ او کہندا میں بڑا ٹائم دیتا سی، میں اینو 60 سال دی عمر دیتی سی، میں 70 سال دی عمر دیتی سی، ساری زندگی دنیا داراں نال پھردا رہا ہے، اینو بڑا موقع دیتا لیکن نہیں منیا۔ ہن جدوں مر گیا ہے ہن تے اینے مینوں ویکھ کے مننا ہی مننا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں کہا مرن تو بات بڑے بڑے ابو جہل بھی مان جان گے، ابو لہب بھی مان جان گے، دشمن خدا بھی مان جان گے، مرن تو بعد منن دی ویلیو نہیں پہنی جڑی زندے جی منن دی ویلیو پہنی۔ مرن تو بعد سب نے مان جانا ہے۔ ابو لہب بھی کہے گا جناب مان گیا، رب کہے گا ہون نہیں، جنہیں ابو بکر مننے، او جا کے بولو شہنشاہو، جنہیں ابو بکر مننے، عمر مننے، عثمان مننے، مولا علی مننے، بلال حبشی نے مارا کھا دیا، نبی دا دامن نہیں چھڑیا، عشرہ مبشرہ مننے، سارا کچھ لٹا کے بھی کیا حضور میری تو بس بہار آپ سے ہے، حضور میری تو بہار آپ سے ہے۔ جس نے سب کچھ حضور کو جانا اور مانا نا، اس کے لیے یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور آگے سنیے، آج کی رات کو شب توبہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شب توبہ۔ اس حوالے سے یہ روایت سنیے، ایک قوم کا سردار تھا، ایک قوم کا چودھری، اس کی ایک چچا زاد حسینہ چچا زاد تھی۔ وہ ایک دن اپنے اس چچا زاد بہن کے گھر گیا، گھر میں کوئی موجود نہیں تھا لیکن وہ چچا زاد بہن موجود تھی۔ جب وہ گیا بدماشی کرنے لگا، غنڈہ گردی کرنے لگا، اس نے کہا جناب دروازہ بند کر دیو، کھڑکیاں بند کر دیو۔ انہوں پھڑ کے کمرے چے لے گیا، اس کمرے دے بڑے دروازے سن، بڑی کھڑکیاں سن۔ جدوں انہیں کیا جناب او بھی دروازہ بند کر دیو، او بھی کھڑکی بند کر دیو، او بھی روشن دان بند کر دیو۔ او خاتون سی ان دے روگ تھلے آ گئی، جا کے انہیں سارے دروازے بند کر دیتے، کھڑکیاں بند کر دیتیاں، روشن دان بند کر دیتے، واپس آ گئی اور کہنے لگیا جناب سارے دروازے بند کر کے آ گئے ہو؟ اور کہنے لگے جناب سارے دروازے بند ہو گئے، ساری کھڑکیاں بند ہو گئیاں، لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے، ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ انہیں کیا او کیوں نہیں بند کیتا؟ او بھی بند کر کے آ۔ او بی بی کہن لگی او میرے کول بند ہوندا ہی نہیں ہے، میں بڑی کوشش کی بند نہیں ہوندا۔ انہیں کیا کڈا وڈا دروازہ ہے جڑا تیرے کول بند نہیں ہوندا، مینوں دس میں انہوں بند کر کے آنا۔ او بی بی کہن لگی او جھلیا او تیرے کول بھی بند نہیں ہونا۔ او کہن لگا نا نا ہو ہی نہیں سکتا،
رب نے مینو بڑی طاقت دیتی ہے، بڑی جان دیتی ہے، میں جا کے اس دروازے کو بند کر دیاں گا۔ او بی بی کہنے لگی او دروازہ مالک دا ہے جڑا مالک ویکھ رہا ہے۔ جا بند کر کے آ، جا اٹھ بند کر کے آ۔ اگر بند کر آئے گا پھر کوئی دیکھنے آ تو کی کہنا ہے؟ اگر نہیں بند کر سکتا تے جلا نہ بند، مالک دیکھ رہا ہے، پاگل نہ بن، نہ اپنی عزت خراب کر، نہ میری عزت خراب کر، نہ اپنا ایمان خراب کر، نہ میرا ایمان خراب کر۔ وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ دل سے ایسی بات نکلی، وہ بندے نے وہیں پر تڑپ تڑپ کے نا اللہ کے حضور تائب ہو گیا، توبہ کر لی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج شب توبہ ہے، ہمارے اندر کتنے پاپی گناہگار ہیں جو نمازوں کے چور ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کام نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں جی، رزق حلال کی بجائے حرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی کا ہم حق غصب کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کیسے کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ آج صدقے دل سے اپنے مالک کے ہاں توبہ کیجئے۔ مالک کی تو صدائیں رحمتیں دے رہی ہیں کہ آجو مانگ لو تمہیں دوں گا، لیکن بندہ صدقے دل سے مانگی بھی تو صحیح نہ یار۔ جب ہم صدقے دل سے مانگیں گے تو مالک کا کرم ہو جائے گا، اور جب کرم ہوگا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ توبہ کے بارے میں، توبہ کے بارے میں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں دیکھیے ان کو رب نے طاقتیں کتنی دی ہیں، شانیں کتنی دی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے مکہ پاک کے اندر قحط سالی ہو گئی، قحط سالی کا سما ہے، قحط سالی اتنی شدت اختیار کر گئی، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، آ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور عرض کر رہے ہیں اے مالک و مولا قحط سالی ختم فرما دے، باران رحمت عطا فرما، رحمت دی بارش عطا فرما۔ مگر 3 دن ہو گئے، اللہ دے بندے آندے پہنے، دعا منگدے پہنے، مگر بارش نہیں آ رہی۔ جانور پریشان، خواتین پریشان، بچے پریشان، بڑے پریشان، بڈھے پریشان، سارے حضور دے غلام پریشان نے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نہیں آ رہی، وہ بھی گھر سے نکلے اور ایک غار میں چلے گئے، جا کے وہاں دعا مانگی، نوافل ادا کیے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، ایک کالے رنگ والا حبشی آیا، اس نے 2 نوافل ادا کیے، نوافل ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھا اور عرض کرنے لگا مالک و مولا تیری مخلوق بڑی پریشان ہے، تیرے بندے بڑے پریشان ہیں، حیوانات بھی بڑے پریشان ہیں، چرندے اور درندے بڑے پریشان ہیں، مالکہ میں اونی دیر تک سجدے وچوں سر نہیں چکاں گا جنی دیر تک بارش نہیں برسائے گا، مالکہ میں اونی دیر تک سجدے وچوں سر نہیں چکاں گا جنی دیر تک بارش نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن مبارک کہندے نے میں اندیاں گلاں کان لا کے سن رہا سا، میں اندے نیڑے ہو گیا اور دعاواں کردا گیا، التجاواں کردا گیا، ٹائم گزردا گیا، ہلے اس اللہ دے بندے نے، اس غلام حبشی نے سجدے وچوں سر نہیں چکیا سی، بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب بارش برسنا شروع ہو گئی وہ حبشی غلام اٹھا، غار سے باہر آیا، ایک سمت چل پڑا۔ عبداللہ ابن مبارک کہندے میں بھی اندے پیچھے پیچھے ٹر پیا، اور ٹردا ٹردا ایک بڑے بڑے ڈیرے وچ داخل ہویا، حویلی وچ
داخل ہویا او تے اندر چلا گیا، لیکن میں دروازے اتے کھڑا ہو گیا کہ کوئی بندہ باہر آئے گا، میں اندے کو پوچھاں گا آ بندہ کون ہے، اس کوٹھی دا مالک کون ہے، اس ڈیرے دا مالک کون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دروازے میں کھڑے ہو گئے، بڑے چوکس ہو گئے، چکنے ہو گئے، وہاں پر کھڑے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، ایک بندہ آیا، عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے اس کوٹھی دا مالک کون ہے، اس کوٹھی دا مالک، ڈیرے دا مالک کون ہے؟ وہ کہنے لگیا فلاں چودھری ہے، فلاں بندہ ہے۔ آپ اندے کول پہنچے، جا کے کہنے لگے یار مینو غلام چاہیے، مینو کوئی غلام دے دے، تیرے کول ہے غلام؟ اور کہنے لگا جناب ہے گے نہیں غلام؟ انہوں نے کہا جی منگاؤ، مینو بڑی اشد ضرورت ہے۔ اس چودھری نے غلام منگایا تے آپ کو تلاش اس حبشی غلام دی سی جن نے سجدے چ دعا منگی، رب نے ان کی دعا دے صدقے بارش کی تھی۔ آپ دے ذہن چ سی کہ وہ آئے گا، لیکن کوئی اور آیا۔ آپ کہنے لگے نہیں مینو اینی ضرورت نہیں۔ وہ غلام بڑا ایکٹیو بھی سی، بڑا جانبار بھی سی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں مینو اینی ضرورت نہیں، کوئی اور غلام ہے تو مینو وکھا۔ وہ کہنے لگے یار ایک غلام اور ہے مگر بڑا سست ہے، حبشی ہے، رنگ انہا کالا ہے، ان میں جان جون بھی کوئی نہیں، ایکٹیو نہیں گا۔ وہ کہنے لگا جناب بلاؤ تے صحیح، سودا ویک کی ہوئے گا۔ اس چودھری نے اس غلام کو بلایا، اس حبشی غلام کو بلایا، جدو آ گیا عبداللہ ابن مبارک نے پہچان لیا آتے رسول اللہ دا غلام ہے، آتے رب دی بارگاہ چے بڑا مقبول ہے، میں تے اینو لین واسطے آیا سا۔ فرمایا ہاں ہاں دس سودا کر، ایندے بارے کی لینا ہے میں تینوں پیش کرا۔ اور کہنے لگیا جناب میں ویسے 20 دینار دا خریدیا سی، لیکن آتے 10 دینار دے برابر بھی نہیں ہے، 10 دینار دے دے میرے کو لے لے۔ آپ نے 10 دینار کڈے، اندے ہاتھے رکھے، غلام پھڑیا لے کے چلے گئے۔ جدو چلے تے آپ نے پوچھا بیلیاں تیرا نام کی ہے؟ توجہ، آپ نے غلام کو پوچھا تیرا نام کی ہے؟ وہ حبشی ہنس کے کہنے لگیا محبوب محبوبوں کے نام جانتے ہوتے ہیں، محبوب محبوبوں کے نام جانتے ہوتے ہیں، تو کی کرنا میرے نام پوچھ کے؟ تے تینوں کی ضرورت سی مینوں لین دی؟ میں تے بڑا ماڑا جا بندہ، نہ میرے کو کام کاج ہوندا، تو مینوں لیا کیوں مینوں خریدیا ہے؟ وہ کہنے لگا تینوں نہیں پتہ میں تینوں لیا کیوں؟ وہ تے میرا دل ہی جاندا ہے نا۔ ہاں جی میں تیرے کو دنیا دا کام تھوڑا کرانا ہے، میں تے کوئی دعا کرانی ہے تاکہ حضور مینوں بھی قبول فرما لیں۔ ہاں جی تے انہیں وضو کرن دی حاجت پیش آئی نا، آپ گئے اٹھ کے پانی لے کے آئے وضو واسطے، نالے ایک سوٹ لے کے آئے، کہنے کہ جناب سوٹ چینج کرو، وضو فرماؤ تے اللہ دے حضور نماز ادا کرو۔ انہیں وضو کیتا تے وضو کرن تو بعد کچھ رکعتاں پڑھیاں، سجدے وچ گئے تے جا کے کہنے لگے سجدے چ مالکا میں لوکاں چ ظاہر ہو گیا، میں نے لوگوں پہچان لیا ہے کہ میں کون ہاں، مالکہ ہن میری شہرت ہو گئی ہے، ہن میں زندگی نہیں چاہیے دی، میں موت دے دے۔ اللہ کے بندے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، جو پھوپھا میں رہتے ہیں نا وہ ان کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ڈھول دونوں جانب سے کیوں بجتا ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے، بجتا وہی جو خالی ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا ہے بجتا نہیں ہے، اللہ خود بجاتا ہے، اللہ دکھاتا ہے اس کے اندر کچھ ہے۔ وہ کہنے لگا مالکہ میرا اظہار ہو گیا ہے، ہوں مینوں چپ لا تیری مہربانی، میں اتنے زندہ رہنا چاہتا ہی نہیں۔ کہہ کے چپ کر گیا، ان کی آواز بند ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک کان لا کے سن رہے سن، کہندا کی ہے، کافی دیر گزر گئی، کوئی گل ہی نہیں کر رہا، سجدے وچ ہی ہے تے جدو حرکت دی تے ڈگ پیا، روح قفص انصری تو پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے فوراً انہوں چکیا، جا کے غسل دیتا، کفن دفن کیتا تے جدو ستن راتی تے حضور خواب جے تشریف لے آئے، عبداللہ ابن مبارک دے خواب جے حضور تشریف لے آئے تے حضور دے دائیں بائیں ایک بزرگ نے بڑے سونے
بڑا نورانی چہرہ ہے، تے بائیں جانب وہی حبشی غلام ہے جنہوں آپ خرید کے لے آئے سن، جڑا فوت ہو گیا سی وہ آپ تے بائیں جانب ہے۔ تے حضور فرمان لگے میاں تیری مہربانی، تو میرے حبیب تے مہربانی کیتی، احسان کیتا۔ تے آپ عرض کرنے کہ حضور آپ توڑا غلام ہے، توڑا حبیب ہے، توڑا دوست ہے؟ فرمایا ہاں ہاں یہ میرا بھی دوست ہے، خدا کا بھی دوست ہے، یہ میرا بھی خلیل ہے، اللہ کا بھی خلیل ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ والے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، بالکل ظاہر اپنے آپ کو نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ آج کی رات جو وظیفہ کرنے والا ہے، ورد کرنے والا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ تو معاف فرماتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے اے معاف فرمانے والے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بڑی پسند ہے۔ حضور اس رات میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ بھی اس چلتے پھرتے اس دعا کا وظیفہ رکھیں، پڑھتے رہیں، سرکار کی سنت بھی ادا ہوگی، رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ آج کی رات جاگنے کی فضیلت کیا جی؟ آج کی رات جاگنے کی فضیلت ماشاءاللہ، یہ جبر و کار نہیں، عشق و مستی ہے۔ وڈے چوپ تے چھوٹا بچہ نمبر لے گیا ہے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو حضور کا عاشق بنائے جی، ہماری سب کی اولادوں کو اللہ پاک حضور کا عاشق بنائے۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات جو بندہ جاگتا ہے نا، اس کی فضیلت سنیے، شب برات۔ ہاں، حضرت محمد بن عبداللہ زاہدی رحمۃ اللہ علیہ، درۃ الناصحین کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا، میرا دوست ابو حفص الکبیر فوت ہو گیا، تے سی تے میرا بڑا دوست، لیکن میں ان کی قبر تے نہیں گیا، تے ہونا بھی انجی ہے۔ وڈے وڈے دوست جگری یار جدو مران گے نا اکھاں بند ہون گیاں، وہ چھٹ چھٹ کے آ جان گے، کئی جنازہ پڑھ کے آ جان گے، دعوے کر دینے بڑا دوست ہے میرا، ہیں جی، گھروں نکلنے کے جنازے دے ٹائم ادھر جنازہ تیار ہوئے گا تے ادھر کھلو کے جناب گلاں کی ہون گیاں، سنا تیرے کام دا کی حال ہے، سنا کوئی کام ودیا کہ نہیں ودیا۔ دوستی وقت کہانی ختم ہون، دوستی نہیں ہے بس کھان پین دی دوستی، مطلب پورا کرنا دوستی ختم۔ ادھر دوست فوت ہویا پیا ہے جگری یار، ادھر گلاں کی ہو رہی ہیں، سنا کام دا کی حال ہے یار، ہیں جی۔ وہ کہندے جی میرا دوست فوت ہو گیا، میں قبر تے نہیں گیا، میں نے بڑا پچھتاوا یار، میرا ایڈا دوست سی گہرا، میں ان کی قبر تے بھی نہیں گیا، میں نے ان کی قبر تے جانا چاہیے۔ وہ کہندے میں راتی ستا نا تے میں نے میرے خواب چ وہ دوست آ گئے، ابو حفص الکبیر خواب چ آئے، چہرہ مرجھایا ہویا، زردی چھائی ہوئی، کالک آئی ہوئی، میں ان سلام کیتا، ان نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اور میں کیا جلیا تو حضور دا غلام ہے تے سلام دا جواب تے دے۔ اور کہنے لگیا سلام دا جواب دینا عبادت ہے، لیکن جدو بندہ مر جاندہ ہے نا اندھے تے عبادت پھر رہندی نہیں، اور عبادت دا مکلف رہندہ ہی نہیں۔ میں کہا جناب آج سان چل دے پہنے، آج ساڑھے ہوتے عبادت فرض ہے، جدو مر جائیں گے عبادت ختم ہو جائے گی، پھر اسی چاہوں گے عبادت کر لی پھر نہیں کر سکاں گے۔ آج رب نے ٹائم دیتا ہوا ہے، جڑے سان باقی نے ان دی رضا واسطے گزارو، ان دے نبی دی ناموس تے پیرا دو، ان دے نبی دی ختم نبوت واسطے دست و بازو بنو، علماء مشائخ دے۔ لیکن جدو مر جاواں گے اور مالکہ ہاتھ بھی باندھ دینے نے، پیران دے انگوٹھے باندھ دینے نے، نقچے روئی تون دینی ہے، تے جناب غسال نہلانے والا آئے گا، اگر ہاتھ میں گھڑی ہوگی نا 2 لاکھ روپے کی، ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ گھڑی کھول سکیں۔ اگر گلے میں سونے کی جناب چین ہوگی نا، پہلی بات تو مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، آگل پکی ہے، حضور دا فرمان ہے، مرد واسطے سونا حرام ہے، مرد واسطے ایک انگوٹھی جائز ہے چاندی دی، 4.25 ماشے دی، بس
سونے دی انگوٹھیاں پانا، چین پانا، لوکٹ پانا مرد واسطے حرام ہے جی۔ صرف چاندی دی انگوٹھی ایک نگ والی سرکار دی سنت مبارکہ ہے، سونا دی بالکل ممانعت ہے، حرام ہے مرد واسطے۔ وہ کہنے لگے جی کہ مرن تو بعد بندہ عبادت دا مکلف رہندا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے یار تو ایڈا سونا سے جدو زندہ ہے گا سی، تیرے چہرے تے بڑی نورانیت سی، لیکن تینوں ہو کی گیا ہے؟ ہن ذرا گل سننا دل دے کنا نال۔ وہ کہنے لگے یار جدو میرا انتقال ہویا نا، میرے دوستاں نے، آئزہ و اقربا نے میری میت چکی، جنازہ پڑھایا، جنازے تو بعد مینوں دفن کر دیتا گیا۔ جدو قبر چ مینوں رکھیا تے اتوں مٹی پا دیتی، میں کلا رہ گیا، نہ کوئی میرا دوست، نہ کوئی میرا سجن، نہ کوئی بیلی، نہ کوئی متر، نہ کوئی میرا پتر، نہ کوئی میری بیوی، سارے دوست یار چھڑ کے چلے گئے۔ جدو میں کلا رہ گیا نا، ایک فرشتہ آیا، وہ این چلدا آیا تے میرے سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگیا او گناہ کرنے والے بڑھیا کھڑا ہو جا۔ وہ میں نے چڑک کے بولیا، جدو بولیا انہیں نالے میرے کالے کرتوت گننے شروع کر دیتے، میرا نامہ اعمال کھول لیا، رجسٹر کھول لیا، آبھی تو گناہ کیتا ہے، آبھی گناہ کیتا ہے، آبھی گناہ کیتا ہے، آبھی گناہ کیتا ہے۔ گناہ میرے گناندہ انہیں میں نے سوٹا ماریا، ڈنڈا ماریا۔ جدو ڈنڈا ماریا نا تے میرے جسم وچ اگ دے شولے بڑھ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اج دی رات دے صدقے حضور دے ہر غلام قبر دے عذاب تو بچائے۔ ایتھے میں گل بھی کاری دیاں، پتہ نہیں اگلے میری زندگی ہے کہ نہیں، میں حضور دا پیغام دے دیاں، قبر چے راحت سکون چین اوندے ہوئے گا، خدا دی قسم چوک کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا جیڑا حضور دا وفادار ہوئے گا۔ بس جیڑے باقی رہ گئے نے نا، ہن بہتی میں ڈیٹیل چ نہیں جاندا کہ وفاداری کیویں ہونی ہے، اور تسی بچے نہیں سمجھدار ہو سارے دے سارے۔ حضور دے دشمن دا ساتھ نہ دیو، جتھے دشمن ہے نا کندھا کدے نہیں لانا، جتھے حضور دے عاشق نے ادھر کندھا بھی لانا تے مالی تعاون بھی کرنا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ جی، توجہ توجہ، ہاں یارہ تے چھڑ کے آ جانا ہے، مٹی پا کے آ جانی ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں بڑا دعویٰ سی میرے کو بڑا مال ہے، گڈی ہے، پنجارو ہے، بنگلے نے، کوٹھیاں نے، سونا ہے، اتنا مال ہے، ایک دبکا مارنا ہے، اگو کوئی بول نہیں سکتا ہے جی۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ارے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یار چھڑ کے آ جان گے تے کامیاب کون ہوئے گا؟ ایتھے دے اوتھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا جی کہ جدوں مینوں انہاں دفن کیتا، فرشتہ آیا، انہیں چڑھ کے مینوں اٹھایا، کہنے لگا گناہ گار بابیا کھڑا ہو۔ انہیں میرا سارا نامہ اعمال کھول کے رکھ دیتا دفتر میرا، کہ ڈنڈا ماریا میرے جسم چی اگ بھڑک اٹھی۔ اس اگ دی وجہ نال آ جڑا میرا حلیہ تو دیکھ رہے ہیں نا، آ میرا حلیہ ہو گیا۔ اس بعد کہنے نے قبر میرے نال گلاں کرن لگ گئی،
قبر آج دوست گلاں کرتے ہیں بیلی، وہ کہتے جی دوست تے چلے گئے، پہلے فرشتہ آیا انہیں میرا احتساب کیتا، پھر قبر بولن لگ گئی، قبر کہنے لگ گئی ہاں تو شراب پیندا سے، سود لیندا دیندا سے، بد نگاہی کردا سے، غریباں دا حق غصب کردا سے جی، تے اس طریقے تو چوک سے کھڑا ہو کے بیٹیاں نو تاڑدا سے، تینوں رب تو حیا نہیں آندی سی، تو ملاوٹ کردا سی، تینوں رب تو حیا نہیں آندی سی۔ اللہ اکبر۔ جدو قبر نے میرے نال گلاں کیتیاں اگوں میرے کو کوئی جواب نہیں سی، تے پھر قبر دی دیواراں مل گیاں۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر تو بچائے۔ پھر قبر دی دیواراں مل گیاں، پھر ہویا کہ میری دائیں پسلیاں بائیں آ گیاں، بائیں پسلیاں دائیں آ گیاں، میرے جسم دے جوڑ جوڑ ٹوٹ گئے، منقطع ہو گئے، تے منقطع ہو گئے ایکو واری۔ اب تے بچے کون شور پاندے پے نے یار، انہاں بچیاں نو قابو کرو، انہیں بد مزگی پیدا کی دینا بچیاں نے، انہاں چپ کراؤ جناب، تھوڑی مہربانی۔ اچھا جی، وہ کہندے جی میرے جوڑ ٹوٹ گئے، جسم دا انگ انگ ٹوٹ گیا، اچانک میرے تو عذاب روک لیتا گیا، ہاتھ غیب چوں آواز آئی کہ عذاب روک دیو، عذاب روک دیو۔ فرشتے نے عرض کیتا مالک مولا عذاب روک دیے، اندے نام اعمال چ نیکیاں تے ہیں کوئی نہیں۔ آواز آئی تینوں نہیں پتہ بندیا فرشتیا، جدوں شعبان دی 15ویں رات آندی سی نا، آ بندہ ساری رات کھلو کے میری عبادت کردا سی، ہے تے بڑا گناہ گار، پاپی ہے، سیاکار ہے، سارے گناہ انہیں کیتے نے، سزا انہوں ملی ہے تے ملدی رہے گی۔ لیکن جدوں شعبان دی 15ویں رات شب برات آندی سی، آ بڑے اہتمام نال مسجد جاندا سی، اللہ دا ذکر کردا سی، ذکر فکر کردا سی، تلاوت قرآن کردا سی، میرے نبی تے درود بھی پڑھدا سی، لہٰذا اندے تو عذاب چک لیتا جائے۔ ہیں جی، او بندہ کہندا ہے ابو حفص الکبیر اپنے دوست نو کہ شعبان دی رات جانگر دی برکت نال رب نے مینوں جنت دی بشارت دے دیتی، میرے تو عذاب چک لیا۔ ہیں جی، یہ آج کی رات جاگنے کی فضیلت ہے، آج کی رات اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی فضیلت ہے، اور اس کے حضور کچھ مانگنے کی فضیلت ہے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں قیام کیا کرو، 15ویں شعبان کی رات کو قیام کیا کرو، کیونکہ جب سب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، جو اس رات میں شب بیداری کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا دل مردہ ہونے سے بچا لے گا، اس کا دل زندہ ہوگا، کیونکہ وہ شب بیدار ہے، خاص راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے ان کے دل مر چکے ہوں گے، اور جو زندہ ان راتوں کو رکھنے والے ہوں گے ان کے دل اس دن بھی زندہ ہوں گے جب لوگ مر چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس مقام پر غازی ممتاز قادری کی ایک بات یاد آئی، اسی بات پہ میں نے بات ختم کر دینی، 11 بج چکے ہیں، ہمارا ٹائم بھی 11 بجے کا ہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ذرا ہاتھوں میں چک کے ذرا بولو، تاجدار ختم نبوت، ذرا اور زور لاؤ، تاجدار ختم نبوت، جیو شیرو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ذرا اس سے بھی زور لگا کے کہنا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک